تو جناب پاکستان جو ہے وہ پاکستان اور رشیا کے جو تعلقات ہیں وہ کھٹائی میں پڑ چکے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان یوکرین کو اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ اکارڈنگ ٹو رپورٹس اور بڑے ہی معتبر ادارے سے یہ بات ہمارے سامنے تقریباً فروری میں آ رہی تھی۔ فروری کے شروع میں ہندوستان ٹائم اس بات کو رپورٹ کر رہا تھا، یوٹیوب چینل پہ بھی اس بات کو بتا رہا تھا کہ پاکستان یوکرین کو اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے، اور وہ بھی راکٹس پرووائڈ کر رہا ہے، اور نہ صرف بہت کم تعداد میں بلکہ 10,000 کی تعداد میں پاکستان یوکرین کو یہ اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ اس بات کا آپ کو علم ہے کہ اگر یوکرین کو اسلحہ ملے گا تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یہ جو چیز ہے وہ رشیا کے خلاف ہی استعمال ہوگی۔ اس بات کو اس پچھلے دنوں رشیا کے فارن منسٹر نے یہ بیان بھی جاری کیا تھا کہ ہم اس بات کو بڑا ہی ڈیپلی انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کیا کر رہا ہے، اور ہم اس بات کی تہ تک پہنچیں گے، کیونکہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ رشیا اور پاکستان کے جو 2022 میں تعلقات بہت اچھی ہونے جا رہی تھی، اور آئل اینڈ گیس کی ہماری ڈیل بھی ہونے جا رہی تھی اس وقت کے پرائم منسٹر مسٹر عمران خان کے تھرو۔ مگر اس وقت جب پرائم منسٹر نے وہ دورہ کیا تھا تو وہ کچھ ممالک ایسے تھے بشمول امریکہ کو یہ دورہ اتنا خاص پسند نہیں آیا، اور پاکستان میں رجیم چینج کرایا گیا۔ مگر اس کے بعد جو ابھی کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ بھی آئل اینڈ گیس کا رشیا سے لینا چاہ رہی تھی، وہ بھی کم قیمت میں، جو کہ انڈیا پہلے سے ہی لے چکا ہے۔ تو اگر پاکستان یوکرین کو اسلحہ پرووائڈ کرے گا، اور وہ بھی اتنی زیادہ تعداد میں پرووائڈ کرے گا، تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یہ ہرگز رشیا کو یہ بات نہیں بھائے گی، اور رشیا ایک چھوٹا ملک نہیں ہے، بہت بڑا ملک ہے۔ اور ویسے بھی اگر پاکستان یوکرین کو اسلحہ پرووائڈ کرتا ہے تو پاکستان فیوچر میں کبھی بھی آئل اینڈ گیس کم قیمت میں نہیں لے سکے گا۔ یہاں پہ یہ بات ہمارے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آخر آئل اینڈ گیس ہم پاکستان کو سعودی عرب اور عالمی مارکیٹ سے کتنا کم مل رہا ہے۔ تو پاکستان کو $16 پر بیرل جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو سعودی عرب اور ایز کمپیئر ٹو ادر عرب ممالک جو کہ آئل پرووائڈ کرتے ہیں ان سے بہت زیادہ کم مل رہا ہے۔ یہ بات بڑی خوشائن تھی کہ اگر یہ ڈیل ہو جاتی تو پاکستان کا آئل اینڈ گیس کا جو ایشو تھا وہ ریزالو ہو جاتا، اور فیوچر میں جو کہ ہمارے گیس کے پروجیکٹ بلوچستان میں شروع ہونے جا رہے تھے یا ہونے چاہیے، وہ بڑی ہی جلدی ہو جاتے، اور اس میں کافی زیادہ پاکستان کو اس کا فائدہ ہونا تھا۔ مگر یہ بات دنیا میں دیکھی جائے کہ پاکستان اپنا جب بھی کسی ملک میں جنگ شروع ہوتی ہے تو کوئی بھی ملک اپنا اسلحہ بیچ سکتا ہے، یہ ایک اتنی کوئی مطلب اتنا ایشو نہیں ہے۔ مگر انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اگر آپ رشیا کے خلاف کھڑے ہوں گے تو آپ کو اس کے آفٹر ایفیکٹس آپ کو سامنے آئیں گے۔ پاکستان کا جو یہ رپورٹ تھی، یہ ہندوستان ٹائم نے اس کو بریک کیا تھا، اور ایک بڑے ہی ایک ایسی خاتون جو کہ جو ملٹری آپریشنز جو ہوتی ہیں اس کے اوپر بڑا ہی اچھا انالیسز دیتی ہیں، ان کا نام ہے الیزابتھ، اور یہ لکھتی ہیں فیب میں ان اگست 22 وی رپورٹڈ دیٹ UK C-17 پاکستان رومانیا ایئر کرافٹ واز لائکلی ٹرانسپورٹنگ ammo to Ukraine. A new Economic Times report claimed that Pakistan will be providing rocket to Kyiv through German port concurrently with the Poland route. یعنی پولینڈ روٹ کے ذریعے پاکستان جو ایمو ہے وہ جرمنی کی پورٹ تک پہنچا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ یوکرین تک جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے اگر ہم لوگ دیکھا جائے تو پاکستان جیسے ہی وہ یہ جنگ شروع ہوئی تھی 2022 میں، تو پاکستان نے کہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں اور ہم کسی کی لڑائی میں نہیں ہیں، نہ ہم لوگ یوکرین کے ساتھ ہیں اور نہ ہی ہم لوگ رشیا کے ساتھ ہیں۔ اس لیے تو پاکستان نے اس کا دورہ بھی کیا تھا جس دن اٹیک ہوا تھا یوکرین کے اوپر۔ تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر آپ نیوٹرل تو نہ رہے نا، کیونکہ جنگ میں ایک ہی اصول ہوتا ہے، یا تو آپ ادھر ہیں یا آپ ادھر ہیں۔ تو اگر آپ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، چاہے دو ممالک جتنا مرضی لڑے ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اس کے بعد اگر آپ اسلحہ پرووائڈ کریں گے تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ رشیا کے خلاف ہیں اور آپ یوکرین کے ساتھ ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ اگر 1965 میں اگر امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو اسلحہ پرووائڈ کرتا تو انڈرسٹوڈ بات تھی کہ وہ پاکستان کے خلاف ہوتا۔
اس کے بعد آپ کا نیوٹرل کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، یعنی پاکستان کا نیوٹرل کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بالکل ایک قسم کا ختم ہو جاتا ہے۔ آپ ہر پاکستان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ابھی بھی رشیا کے ساتھ ہیں، اور کوئی بھی ملک اتنا پاگل بھی نہیں ہوتا کہ آپ اپنے اس کے مخالف کو اسلحہ پرووائڈ کریں اور وہ کہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے، ہم آپ کو آئل اینڈ گیس جو ہیں وہ عالمی مارکیٹ سے کم قیمت میں دیں گے۔ مگر اس حوالے سے آپ ہمارا جو نیبر کنٹری ہے انڈیا، اس کو دیکھا جائے، حالانکہ وہ یوکرین اور امریکہ کا بہت بڑا حامی ہے، مگر اس نے یہاں پہ اپنے لوگوں کا سوچا، اور اس نے ہم تو ڈیل کرنے جا رہے تھے، اس نے ڈیل بھی کر لیا، اور اس کی کھیپ بھی اس کو آئل اینڈ گیس کی پرووائڈ کی جا رہی ہے، اور وہ بھی $16 یا $32 پر بیرل جو ہے اس کو کم کی قیمت میں دیا جا رہا ہے، جو کہ بڑی ہی اچھی بات ہے۔ مگر اس بات کا آپ کو بھی علم ہے، پچھلے 70 سالوں سے پاکستان جو ہے یہاں پہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی پاکستان کے حق میں نہیں ہوتے، یا قومی مفاد میں کبھی بھی فیصلے نہیں کیے جاتے، انفارچونیٹلی۔ یہاں پہ صرف اپنے مفادات کو پہلے سامنے رکھا جاتا ہے، خواہ ہمارے پولیٹیشنز ہوں یا ہمارے کوئی بیوروکریٹس یا اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ اپنے فیصلے اپنے مفادات کو پہلے رکھتے ہیں، اور بعد میں اس چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر یہ اس بات کو میں اس بات پہ مثال دوں گا کہ 2022 میں جب ہم رشیا کے ساتھ یہ ڈیل کرنے جا رہے تھے آئل اینڈ گیس کی، تو پاکستان میں یہ جو اپوزیشن جماعتیں تھیں جو کہ آج کل کرنٹ حکومت میں ہے، تو وہی تنقید کرتے تھے کہ یہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی وہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم ہر فیصلے کو جو کہ گورنمنٹ کر رہی ہے اس کو ریجیکٹ کریں گے، تاکہ ہم کہیں گے کہ یہ تو پاکستان کی تباہی ہو رہی ہے، آپ ہمیں لے کے آئیں۔ اس وقت کے آپ کو شہباز شریف کے اور دیگر پولیٹیشنز یا دیگر اسٹیبلشمنٹ کے بیانات تو یاد ہوں گے، جس میں وہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان کو صرف 6 مہینوں میں اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیں گے، اور اس کے بعد انفارچونیٹلی یہ جو آج کل فائنانس منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب اس ملک کا صرف اللہ ہی حافظ ہے، یہ ملک اللہ کے نام پہ بنا ہے اور اللہ ہی اس کو بچائے گا، ہم نے جو بربادی کرنی تھی وہ ہم نے کر دیا۔ تو امید ہے کہ پاکستان اپنی پالیسیز کو اور بہتر کرے گا۔ اگر میرے پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے تو جہاں بھی جنگ چھڑتی ہے تو وہاں پہ اسلحہ پرووائڈ کیا جاتا ہے، اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، یا اتنا کوئی یہ بات نہیں ہے کہ اس پہ اعتراض اٹھایا جائے۔ مگر یہ ہے کہ آپ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ نے عالمی دنیا کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور تو اگر آپ یوکرین کے ساتھ دیں گے تو پاکستان ایک بہت بڑا ساتھی کھو دے گا، جو کہ اس کو بعد میں کافی زیادہ فائدہ بھی دے سکتا ہے۔ یہ بات بالکل اسی طرح ہے کہ ایک انسان بینکرپٹ ہو رہا ہو تو آپ اس کی تھوڑی مدد کر دیں تو وہ کسی بھی موقع پہ آپ کو ضرور اس کا صلہ ضرور دیتا ہے، کیونکہ اس کو یاد ہوتا ہے کہ میں بینکرپٹ ہو رہا تھا تو اس بندے نے میری مدد کی تھی۔ آج رشیا کا بھی یہی حساب ہے، کیونکہ رشیا کے اوپر سینکشنز لگ گئی ہیں، کافی زیادہ سینکشنز لگ گئی ہیں، اور آئل اینڈ گیس کا بھی ایشو بن رہا ہے، کیونکہ رشیا سب سے بڑا ایکسپورٹ کرتا ہے گیس کو۔ اگر گیس کا آلٹرنیٹ یورپ ڈھونڈ لے تو رشیا کی اکانومی ویسے ہی بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر چائنا اور پاکستان آئل اینڈ گیس لیتے ہیں تو اس میں پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اور رشیا کو بھی فائدہ ہوگا، جو کہ آپ کی دنیا یعنی جو کہ بعد میں پاکستان کے لیے اکنامیکلی بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو مسٹ لائک سبسکرائب کریں، اور میں اسی طرح کے ٹاپکس جو ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے آتا رہوں گا، اور وہ پوائنٹس ڈسکس کروں گا جو کہ یوزلی جو ہے وہ ٹی وی چینلز پہ اور نیوز میں اور پرنٹ میڈیا میں ڈسکس نہیں کیے جاتے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔